الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستو، معزز سامعین اور پس پردہ خواتین، علم روشنی ہے۔ قرآن پاک کی جو آیت ابھی پڑھی گئی ہے یہ علم سے متعلق ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ علم انسان کا زیور ہے۔ علم سے انسان کے اندر زندگی گزارنے کا سلیقہ، طریقہ، ڈھنگ کی چیزیں آتی ہیں۔ علم کے بغیر بھی آدمی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن علم کی روشنی میں جو زندگی گزاری جاتی ہے اس سے انسان دنیاوی نقصانات اور اخروی نقصانات سے بچ سکتا ہے۔ قرآن پاک نازل ہوا، ایک بہت بڑے عالم دین ہے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اس دنیا میں 500 سال تک وحی نہیں آئی، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں جو فاصلہ ہے، جو زمانہ ہے، وہ 550 سال کا ہے۔ اس دوران کوئی وحی نہیں آئی۔ اب حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پورے زمانے کی تصویر تھی، سارے زمانے کے حالات تھے، اور کس چیز کی ضرورت ہے، کیا چیز ہونا چاہیے، سماجی مسائل، سیاسی مسائل، معاشرتی مسائل، سارے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے تھے۔ قرآن پاک کی سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھیے آپ اپنے پروردگار کے نام سے، اقرأ پڑھیے، بسم ربی رب کے نام سے، اس رب کے نام سے، الذی خلق جس نے پیدا کیا۔ اب ہم قرآن پاک کی اس آیت کی روشنی میں علم کی اہمیت اور دنیاوی علوم اور دینی علوم، ایک وہ علم ہے جو انسان کو معاشی اعتبار سے تو مضبوط کرتا ہے، اور ایک وہ علم ہے جو انسان کو اللہ سے ملاتا ہے۔ بسم ربک الذی خلق پڑھیے۔ آج اسکولوں میں تعلیم بہت ملتی، مدارس میں بھی تعلیم دی جاتی، ہر گاؤں، ہر دیہات، شہر، محلہ، ایسے ہی اونچی جگہ پر، بہت جہاں پر وسائل و اسباب نہیں ہے وہاں پر بھی تعلیم کے لیے اسباب مہیا ہے، لیکن وہ تعلیم کی آج کے زمانے میں زیادہ ضرورت ہے۔ بسم ربک الذی خلق جو انسان کو اللہ سے جوڑے، جو انسان کو تعلیم کے ساتھ رب سے بھی جوڑے، جو انسان کو رب کی مرضیات پہ چلنا بھی سکھائے۔ پڑھیے اقرأ، لیکن الذی بسم ربک الذی خلق
اس پروردگار کے نام سے جس نے انسان کو پیدا کیا۔ علم حاصل کرنے کے بعد آدمی اللہ کو پہچانے، اللہ کے احکامات اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے جو ہدایات ہمارے پاس بھیجی ہے ان ہدایات کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ یہی علم سے مقصود ہے۔ علم سے ہی آدمی عبادت کر سکتا صحیح، علم سے ہی آدمی دنیاوی اعتبار سے بھی مضبوط ہو سکتا، معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہو سکتا اور دینی اعتبار سے بھی مضبوط ہو سکتا۔ سارے مسائل کا حل، بنیادی مسائل کا حل علم ہے۔ معاشی اعتبار سے بھی مضبوط ہونا ہے تو پھر علم حاصل کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم اس علم کو ترجیح دے، اس علم کے حاصل کرنے کی طرف دوڑے جو علم انسان کو اخلاق کی طرف یا اخلاق کی درستگی کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ اس علم کی طرف ہم دوڑنے کی کوشش کریں یا اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کریں جو انسانوں کے اندر امن کی تعلیم دیتا ہے، انسانوں کو انسانیت والی زندگی گزارتے ہوئے خالق کی عبادت تک آدمی رب تک رسائی کیسے حاصل کر سکتا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اسی لیے یہ مدارس والوں کی کوشش بھی ہوتی ہے، اسی لیے یہ مسجد والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے، اسی لیے یہ مکتب والوں کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ یہاں پر ظاہری اعتبار سے وسائل تو زیادہ نہیں ہوتے، لیکن ہماری قوم، ہمارے افراد، ہمارے بچے وہ علم حاصل کر لے جس کے ذریعے سے ان کی دنیا بھی صحیح ہو جائے، ان کی آخرت بھی صحیح ہو جائے۔ اگر دنیاوی اعتبار سے کچھ کمزور بھی رہ جائے، معاشی اعتبار سے کچھ پیچھے بھی رہ جائے، دنیا تو گزر ہی جائے گی، لیکن مسئلہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ آخرت میں ہم کیسے کامیاب ہو؟ دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے، دنیا کی راحت کوئی راحت نہیں ہے، دنیا کی پریشانی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ آخرت جس کے بارے میں قرآن مجید میں بتایا گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو دوزخ کی آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ جنت کے حصول کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے رب والی تعلیم چاہیے، ربانی تعلیم چاہیے، ربانی علماء سے رابطہ چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو آسمانی علوم نازل کیا ہے، جو آسمانی علوم اتارا ہے، ان علوم سے ہمارا رابطہ چاہیے۔ آسمانی علوم کے لیے سب سے مقدس کتاب قرآن مجید، اس کی تلاوت ہماری زندگی میں ہو، قرآن کریم کی تفسیر ہم سمجھنے کی کوشش کریں، اس کو پڑھنے کے لیے ہم وقت نکالیں اور اس کو سیکھنے کے لیے ہم علماء سے رابطہ کریں، اور علماء اگر میسر نہیں ہے تو ہم جیسے دوائی کے لیے یا کوئی پریشانی ہے یا کوئی مسئلہ ہے تو اس مسئلے کے حل کے لیے ہم جتنی کوشش کرتے ہیں اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہمارا دنیا سے بھی زیادہ آخرت کا مسئلہ ہے۔ ہم آخرت میں کیسے دوزخ کی آگ سے بچ جائے، کیسے ہم جنت میں چلے جائے، ہم کیسے رب کی رضا والی زندگی اس دنیا میں گزار کر اس دنیا سے جائے، اس کی کوشش ہر انسان کو کرنا چاہیے۔ یہی یہ دینی اجتماعات سے مقصود ہے، ورنہ تو یہاں پر کسی تحریک یا کسی بڑی چیز سے جوڑنے کی کوشش نہیں کی جا رہی، بلکہ ہم اگر پورے اس جلسے کے شروع سے لے کر آخر تک اگر محاسبہ کریں گے، جائزہ لیں گے تو معلوم ہوگا، ہر ایک یہی بات کہے گا کہ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن پاک ہم کو دیا ہے، اس قرآن پاک کی قدردانی، اس قرآن پاک کی تعلیم ہماری زندگی میں، ہمارے بچوں کی زندگی میں کیسے آ جائے، کیسے اس کے مطابق ہمارے بچے
زندگی گزارنے والے بن جائے، یہی اس جلسے کا مقصد ہے۔ ورنہ تو مولانا ماشاءاللہ وہ شہر کے رہنے والے ہیں جو اس جلسے کی پوری ذمہ داری سنبھال رہے ہیں۔ شہر میں سارے اسباب وسائل ان کے لیے مہیا تھے، معاشی اعتبار سے تمام ان کے لیے چیزیں تھی، لیکن انہوں نے ایک دیہات کا رخ کیا۔ کیا سوچ کر کیا؟ زیادہ پیسے یا زیادہ شہرت اس کے لیے نہیں، بلکہ ہماری قوم، ہماری امت، ہمارے نونہالان یہ ان کا مستقبل روشن کیسے ہو، اس کے لیے انہوں نے اس دیہات میں آ کر اس انداز میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں۔ اب ہماری بھی یہاں پر ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم ان کا تعاون کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ اور مرتے دم تک دین پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔